یہ کہانی ہے 3 ہم نام بھائیوں کی۔ کہتے ہیں کسی ایک جگہ ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گئے لیکن اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں اپنے ہمزاد راہ کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کی تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا کہ باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ 3 ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائیں کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے۔ جب میں نے اس سے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کی ایک طرف کا گھاس تو خوب ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے کا ویسے تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ 4تھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ اونٹنی جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر کراتے ہیں تو دم ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راستے سے آئے تھے وہاں گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کیے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا کہ تم آج رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتا دوں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے ہوئے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے تھی۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات جا کر قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو ایک شرارت سوجھی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوئی ہوتی ہے جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ ہے اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیوں کر لگا؟
تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی تھیں اور خوب پکی ہوئی تھیں، دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اسی سے یہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کی ملکیت سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا، یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر تیسرے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہو تو مہمان خانے میں ہم پر نگرانی نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا کہ مگر ایسے کیوں ہے؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے حرامی کو ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اس عبداللہ کو دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا اور اس کا نام تم دونوں جیسا رکھا، یعنی عبداللہ رکھا، اور اس کی پرورش کی۔ تو دوستو، ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایتیں جن میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں۔ یہ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ حکمت بھرے ایسے بے شمار واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔